بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، یہ شہر یروشلم کا کوئی ویران اور خاموش علاقہ تھا جہاں ہزاروں مردوں کی ہڈیاں دو پہاڑوں کے درمیان بکھری ہوئی تھی۔ ایک بزرگ پہاڑ کی ایک اونچی چوٹی پر کھڑے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا میں مصروف تھے۔ ہر مخلوق اس منظر کو حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہی تھی۔ یہ اچانک ہواؤں میں ہنکی بڑھنے لگی اور میدان میں بکھری ہڈیاں حرکت میں آ گئی۔ ان بوسیدہ ہڈیوں میں گویا جان آ گئی اور وہ آپس میں جوڑنے لگے۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی گلدستہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پڑھتے ہیں آگے اپنی ویڈیو کی طرف۔ سامعین، حضرت حزقیل علیہ السلام ایک نیک، صابر اور برگزیدہ بندے تھے۔ حضرت حزقیل کے والد کا نام بونی کہن تھا، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ آپ حضرت یرمیہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ عبرانی زبان میں حزقیل کے معنی اللہ کی قدرت کے ہوتے ہیں۔ سامعین، بعض علماء نے قرآن مجید میں موجود نام ذوالکفل کو حضرت حزقیل کا دوسرا نام قرار دیا ہے۔ حضرت حزقیل کی بعثت کا زمانہ 622 قبل مسیح کا ہے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام ابھی بچے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی بعثت کا زمانہ قریب آیا تو والدہ بہت ضعیف اور بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے بنی اسرائیل کے لوگ آپ کو ابن الحجوج یعنی بڑھیا کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت حزقیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون ہوئے۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا نے بنی اسرائیل کی امامت کی اور پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ سامعین، دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس طویل عرصے میں اللہ نے بنی اسرائیل میں بہت سارے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا جن کی درست تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ان میں سے چند پیغمبروں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، بعض کا تفصیل سے تو کچھ کا مختصر ذکر ہوا، لہٰذا حضرت یوشع اور حضرت حزقیل علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ البتہ بعض واقعات کے مضمون میں ان نبیوں کا ذکر احادیث اور اقوال میں ملتے ہیں۔ سامعین، حضرت حزقیل نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے تو بنی اسرائیل میں سرکشی اور نافرمانی عام تھی۔ جھوٹ، منافقت، رشوت خوری، حسد، کینہ معاشرے میں سرایت کر چکے تھے۔ لوگ بے حیائی اور بدکاری پر فخر کیا کرتے تھے، ظلم و جبر کر کے خوش ہوتے تھے، باپ دادا کے رسم و رواج مذہب بن چکے تھے۔ قوم اتنے فرقوں میں بٹ گئی تھی کہ ان کا شمار ممکن نہیں رہا۔ اس بدترین معاشرے میں حضرت حزقیل علیہ السلام نے توحید کا پرچم بلند کیا۔ آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو سچائی اور راست بازی کی تعلیم دی اور لوگوں کو صراط المستقیم پر چلنے کی ہدایت کی، لیکن ان وعظ و نصیحت کا اور تبلیغ کا ان لوگوں پر مطلق اثر نہ ہوا اور وہ اپنی روش پر قائم رہے۔ لہٰذا آپ نے بنی اسرائیل پر آنے والے عذاب اور ہولناک تباہی سے انہیں آگاہ کیا۔ بائبل میں آپ سے منسوب صحیفہ حزقیل موجود ہے جو بائبل کی آخری کتاب ہے۔ صحیفہ حزقیل میں آپ کی پیشن گوئی تفصیل سے موجود ہے۔ سن 550 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا، لہٰذا یہودی خوف زدہ ہو کر قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل کی تباہی ان کے لیے بطور سزا اور سبق ہے جو خدا کی طرف سے دی گئی ہے۔ آپ نے اپنی قوم سے توبہ پر زور دیتے ہوئے کہا تو توبہ کرو اور اپنی ساری بدکاریوں سے باز آ جاؤ۔ سارے برے کام جنہیں کر کے تم گنہگار ہوتے ہو خود سے جدا کر کے پھینک دو اور اپنے لیے ایک نیا دل اور نئی روح پیدا کرو۔ مہینوں تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ آخر کار مجبور ہو کر ایک رات لوگ شہر سے نکل کر بھاگ گئے۔ بخت نصر کی فوجوں نے ان کا تعاقب کر کے ان کو قتل کر دیا۔ پورا یروشلم خاک و خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے بنی اسرائیل حیرت زدہ رہ گئے اور یہ واقعہ نشان عبرت بن گیا۔ سامعین، واقعہ دراصل یوں ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بچے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل نے جب جنگ اور جہاد کی بات سنی تو اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے
اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے اور 2 پہاڑوں کی گھاٹیوں کے درمیان رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اتنے زور سے چیخ ماری اور بلند آواز سے کہا کہ تم سب مر جاؤ۔ اس بھیانک چیخ کو سن کر سب کے سب لوگ وہیں مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن یوں ہی پڑی رہ گئی۔ سامعین، کچھ عرصے بعد یہ لاشیں اسی طرح پڑی رہنے کی وجہ سے سڑنے لگی اور بے انتہا بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا۔ آپ علیہ السلام آبیدہ ہو گئے اور اللہ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے محبت تھی اور یہ لوگ میرے دکھ سوگ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوز دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھی ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ ہڈیاں کلام سنتے ہی فوراً ڈھانچوں پر گوشت پوش چڑھ گیا۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، اب یہ کہہ دیجئے کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو۔ چنانچہ آپ کی زبان سے جیسے ہی یہ کلمات جاری ہوئے، 70,000 لاشیں یکدم اٹھ کھڑی ہوئی اور تمام لوگ پھر سے زندہ ہو گئے۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہوئے اور اپنی عمر کی مدت بھر زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کی اس وادی سے متعلق اس واقعے سے ہمارے لیے ایک عظیم پیغام موجود ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں۔ اس کا ایک وقت متعین ہے جس میں لمحوں کی بھی کمی یا زیادتی کی گنجائش نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت و حیات تقدیر الہی کے تابع ہے اور تقدیر الہی کے مقابلے میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا، تم جہاں بھی جاؤ گے وقت مقررہ پر موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔